الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب التوحید کے 20ویں باب کا جو دوسرا حصہ ہے، حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ سے بات سنی، قبل ان یموت بخمس، اپنی موت سے 5 دن پہلے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول، روایت صحیح مسلم کی ہے، تو نبی کی موت یقینی ہے۔ صحابی رسول نے 5 دن پہلے آپ سے بات سنی کہ دیکھو، میں اللہ تمہارے درمیان اس بات سے برات کرتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی طرح خلیل بنایا جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلیل کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ہوتا ہے دوست، فرینڈ، صدیق، رفیق، یار غار، جگری دوست، نگوٹیا، یار، الگ الگ درجے ہیں نا، پرسنل دوست۔ خلیل دوستی کا بالکل اعلیٰ معیار، ایک ہی خلیل ہو سکتا ہے زندگی میں اور دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، تو کہا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اسی طرح مجھے بھی بنایا۔ اللہ جس کو چاہے خلیل بنائے، لیکن جب کوئی کسی کا خلیل ہو گیا تو وہ دوسرا اس کا کوئی خلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کا ایسا اعلیٰ معیار کہ اس سے بڑا معیار نہیں۔ کہا اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یعنی دوستی کا بالکل ہائی معیار، تو ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے آخر تک لاکھوں انبیاء کی امتیں تھیں، وہ اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ ہی سجدہ کرتی، وہیں پہ مسجدیں بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں پہ نماز مت پڑھنا۔ اس حدیث میں روافض اور شیعوں پر مضبوط ہتھوڑا ہے، رد ہے۔ وہ شیعہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ مرتد تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی زندگی کے آخری لمحات میں۔ تو رافضی اور شیعہ عقیدے کو پورا ریجیکٹ کر دیا کہ تم ابو بکر کو بلا برا کہتے ہو، اور نبی نے کہا اگر میرے بعد کوئی اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر وہ جو غار ثور والی روایت ہے کہ 3 دن 3 رات تک تھے، ثانیت اثنین، 2 کے 2، جب غار میں تھے تو کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رنج نہ کرو۔ تو صدیق کا مقام اس امت میں سب سے افضل ہے، یہ افضلیت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور دنیا کا بدترین اور ملعون ترین انسان وہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ لعنت بھیجے یا ان کو برا بھلا کہے، صدیق ہو یا کوئی بھی صحابہ ہو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنے والے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ طبرانی کی صحیح سند سے روایت مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ صحابی کا یہ مقام ہے، صحابہ سے دین پھیلا ہے۔ اچھا، لوگ صحابہ پہ حملہ کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے، تو آپ کے صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں کہ اگر اس پہ لوگ متفق ہو جائیں گے فلاں فلاں صحابی برے تھے تو ان کی روایتیں ریجیکٹ ہو جائیں گی، ان کی پوری تاریخ ریجیکٹ ہو جائے گی، پھر وہ جیسے چاہیں گے منمانی طور سے دین پہ عمل کریں گے، اپنی منمانی، تو دین کی پابندیاں نہ انہیں قبول کرنا پڑے، اور اس کے بعد ایک تو منمانی کریں گے، دوسری چیز
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مجروح کریں گے کہ دیکھو نبی اپنے ساتھیوں کو بھی صحیح طور سے چوائز نہیں کر پائے تو دین کیسے پھیلا پائیں. تو یہ یہود نصارہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے آپ کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں، روافظ اور شیعوں کو جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ذریعے لعن طعن بھجوائیں. یہ بہت دور کی کوڑی ہے. تو صدیق کی فضیلت اس حدیث میں ہے، اور قبروں پہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا یا مسجدوں میں مردوں کو دفنانا، ان دونوں کی ممانعت ہے. جو قبروں میں لوگ قبہ بناتے ہیں نا، یہ بھی درست نہیں. اور مسجد نبوی میں جو قبہ بنا یہ بعد میں کسی بادشاہی دور کا ہے، 5ویں صدی میں، نہ نبی کے زمانے کا ہے، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے. اب شاہی دور میں، حکومتی دور میں کچھ بھی بن جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. آج ہمارے ملک میں حکومتی پیمانے پہ بعض مسجدوں کو توڑ کر مندریں بنائی جا رہی ہیں. اب ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ علماء صرف کہہ سکتے ہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. لیکن حکومتی ڈنڈے پہ، حکومتی بلڈوزر پہ اگر مسجد گرا کے کوئی مندر یا چرچ بنائے تو ایسا نہیں کہ شرعاً یہ درست ہوگا، قیامت تک یہ درست نہیں ہوگا. لیکن زور ہے طاقت کا تو ایسا کر دیا جا رہا ہے. اس زمانے میں بھی جو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر قبہ بنا مسجد کے بغل میں، وہ شاہی اور حکومتی زور پر بنا تھا. علماء کا فتویٰ نہیں تھا، نہ علماء کی رائے تھی، سخت مخالفت کی تھی. تو کسی حکومتی عمل کو آپ شریعت نہیں کہہ سکتے. شریعت اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کے بعد یہ سب کام انجام میں آئے تھے. ہر وہ جگہ جہاں قبر ہو وہاں نماز درست نہیں ہے. اور اس سے پہلے بتا تھا کہ اگر مسجد پہلے ہے قبر بعد میں ہے تو قبر کو کھود کر کے، قبرستان میں قبر کھودی جائے اور قبر سے جو کچھ ڈھانچہ وغیرہ نکال کر کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے اور وہ جگہ برابر کر دی جائے. اگر قبر پہلے اور مسجد بعد میں بنا دی گئی وہاں پہ تو مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، قبرستان کو قبرستان ہی رہنے دیا جائے گا. اب چونکہ قبریں ہیں، اب کہیں گے لوگ یہاں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، 2-4 مجاور بھی بیٹھے رہتے ہیں. کوئی جمعرات کو پھول لے کے چلا گیا، کوئی نیاز لے کے چلا گیا، کوئی چہاوا لے کے گیا. ایک گورکھ دھندا ہے. اور یہود و نصارہ کے علماء ایسا ہی کرتے تھے. انبیاء کی قبروں پہ عبادت گاہیں بنا کر کے لوگوں سے کہتے یہاں لاؤ فلاں نبی کی قبر ہے، یہ ملے گا، وہ ملے گا. تو اسی ڈھرنے کو اس امت میں روافظ اور شیعوں نے پہلے اختیار کیا، اور اس کے بعد پھر وہی چیز اہل بدعت میں آئی. یہ سب کھانے پینے کے ڈھونگ اور یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، اور شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں تو اہل سنت والجماعت نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. افغانستان میں طالبان کی جو حکومت ہے، ظاہر سی بات ہے کہیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس کے وزیر خارجہ آئے ہوئے آج کل ہندوستان میں ہیں، آج دیوبند گئے تھے. اب اور پکا پروف ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم دیوبند میں ان کی دستار بندی ہوئی، پگڑی باندھی گئی ہے. لیکن جانتے ہیں افغانستان میں کونر ایک ریاست ہے، اسٹیٹ. کونر میں 99% اہل حدیث تھے. پوری مسجدیں اہل حدیثوں کی، علماء عوام سلفیت پورا عروج پر تھی. اور بڑے بڑے علماء PhD کیے ہوئے مدینہ وغیرہ سے. ابھی پچھلے جب سے یہ لوگ آئے مضبوط ہوئے، ساری مسجدوں میں اردو میں خطبہ بند کرا دیا. 20 رکعت تراویح لازمی کر دیا، 8 رکعت بند کرا دیا. اور جاسوسوں کو لگا دیا کہ جہاں جہاں اہل حدیث عالم ملے ان کو کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کے قتل کر. بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا. یہ افغانستان کی صورتحال ہے. وزیر خارجہ ہے، کل بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ بات پہنچنی چاہیے حکومتی سطح پہ کہ اہل حدیث اللہ کے نبی کی امت کے فرد ہیں اور دین کی ایک صحیح شکل لی ہے.
حکومتی زور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک طرف تو دیوبند میں پگڑی بنوائیں گے، دوسری طرف وہاں پر کئی 100 بڑے اہل حدیث علماء کو قتل کیا گیا، ممبروں سے اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد مسجدوں پہ قبضہ کر لیا گیا، اکا دکا نہیں، بڑی تعداد میں، اور بڑے بڑے علماء تھے، عام علماء نہیں، بڑے بڑے علماء تھے، باہر جو علماء ڈرتے ہیں وہاں جانے سے، یعنی جو خوف و خطرہ اسرائیلی ریاست میں یا غیر مسلم ریاست میں ہے، اس سے زیادہ خطرہ اس وقت افغان کی طالبان حکومت سے اہل حدیث علماء اور عوام کو ہے۔ اور کیا کہیں گے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور وقت اور حالات دیکھیے، کچھ سالوں پہلے تک ہمارا جو ہندوستان ہے طالبان کو آتنکی دہشت گرد کہتا تھا، آج حکومتی پروٹوکول کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ فلائٹ میں ان کا استقبال کر رہے۔ یہی دنیا ہے، کبھی کوئی دار پر اور کوئی کبھی تخت پر، یہی دنیا ہے۔ لیکن دین کا جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا، آزمائش تو آ سکتی ہے لیکن اس کو زوال نہیں آ سکتا۔ آج نہیں کل ظالموں کے لیے زوال ہے۔ ہمارے عوام جو سمجھتے ہیں نا کہ بڑے اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ طالبان اہل حدیث کے دشمن ہیں، تو جو اہل حدیث کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے۔ کوئی بھلائی ان کے اندر نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی بھلائی نہیں۔ لمبی داڑھی، لمبی ٹوپی، پگڑی، اس سے دھوکہ مت کھائیے۔ جتنے درگاہوں قبوں والے ہیں ان کی پگڑیاں ٹوپیاں دیکھ لیجیے، دنگ رہ جائیں گے۔ تو قبے پگڑی، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جتنی بدعتیں پھیلی ہیں قبروں کے حوالے سے، پگڑیاں ہی تو لوگ باندھتے ہیں نا۔ یہ جو ہمارے مدارس میں جو دستار بندی ہوتی ہے نا، اس کا بھی وہی سلسلہ ہے۔ قرطبہ جو ہم لوگوں نے مسجد بنائی تھی، مسجد قرطبہ اعظم گڑھ میں، تو 3-4 سال سے پڑھائی شروع ہو گئی بچوں کی، 4تھا سال ہے۔ تو 2 بچے پچھلے سال حفظ کیے تھے، تو یہ تھا کہ ان کی دستار بندی کی جائے، تو میں نے پوسٹر چھاپ دیا، دستار بندی حفاظ کرام۔ تو ہمارے شیخ محمد رمضان حاجری صاحب جنہوں نے پہلا درس شروع کیا تھا، انہوں نے فوراً فون کیا، حالانکہ جلدی فون نہیں اٹھاتے، اتنے مصروف ہے، لیکن دیکھا فون کیا، کیا ہندوستان میں دستار بندی ہوتی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ بعض اداروں میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی، بنارس جامع سلفیہ وغیرہ میں نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا شیخ کوئی حرج ہے اس میں؟ کہنے لگے کہ یہ جو پگڑیاں باندھتے ہیں نا، اس کا تعلق صوفیہ کی درگاہوں سے ہے۔ جب وہ کہتے ہیں خلعت عطا کیا، پگڑی دے دیا، ہاں ان کو وراثت دے دیا، اس کا ہے، صحابہ سے اور سلف سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جو مدارس کی دستار بندی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی، تو ہم لوگوں نے ختم کر دیا، میں نے فوراً ختم کر دیا۔ اس کو یہ ہوا کہ کیا ضرورت ہے اس کی، جو چیز سنت میں حفاظ کی عزت افزائی کریں، ان کو کوئی بڑا تحفہ دیجیے، گفٹ دیجیے، انعام دیجیے، بغیر پگڑی کے کیا حافظ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ چیزیں، بعض چیزیں بڑے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آج ان کی دستار بنتی ہوئی ہے دیوبند کے شیخ الحدیث کے ہاتھوں، دیوبند کے اندر افغان کے وزیر خارجہ کی۔ اور غلام وستانوی کی جب وفات ہوئی تو ان کے بیٹے حذیفہ وستانوی کی دستار بندی ہوئی تھی کہ اب ان کی پگڑی ان کو دی جا رہی ہے۔ یہ صوفیہ کا سلسلہ ہے، پگڑیوں کا، یہ بدعت کا سلسلہ، اور یہ قبروں اور درگاہوں سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں بھی ہر قسم کی گمراہی سے روک لگائی۔ بدعت بہت خوبصورت انداز میں آتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ مسند احمد میں جید سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آخری حدیث باب کی ہے، کہ برے لوگ وہ ہوں گے جن پہ قیامت قائم ہوگی جب زندہ ہوں گے اور ان کے درمیان سور پھونکا جائے گا۔ اب سوچیے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جب وہ زندہ رہیں گے اور قیامت آئے گی، ظاہر سی بات ہے دنیا تو رہے گی نا، اب جو لوگ بھی رہے ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ 2 طرح کے لوگ برے ہیں، ایک وہ جن کی زندگی ہی میں ان پر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، دوسرے وہ جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ کتنی سختی سے آپ نے منع کیا قبروں پر سجدہ کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قبروں پر سجدہ کرنا، چونکہ ایسا ہوا بناتے ہیں لوگ نا،
ارے یہاں سے مل جائے گی اولاد، خاص طور سے اولاد وغیرہ کے بارے میں. اچھا شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، اولاد دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پتا ہے کہ اب اولاد ہونے والی، شیطان اور گمراہ کرے گا کہ چلو چلے جاؤ فلاں درگاہ پہ. دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ فلاں درگاہ سے مجھے اولاد ملی. شیطان لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے انبیاء کی قبروں پہ یا عام قبروں پہ بھی سجدہ کریں وہ بدترین لوگ ہیں. اب اندازہ کیجئے کہ جو لوگ بدترین ہیں دنیا میں، کیا وہ قائد، لیڈر اور رہنما ہو سکتے ہیں؟ کیا ان بدترین پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. قبروں کا سجدہ، چوری جو ہے، بدکاری، سارے جرائم سے بڑا جرم ہے. اللہ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. جو نمازیں قبروں کی طرف رک کر کے پڑھی جائے وہ نمازیں بھی باطل ہیں، وہ نمازیں نہیں قبول کی جاتی. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں قبریں بناتے تھے پہلے. اب چونکہ مسائل نہیں معلوم تھے، اب ظاہر سی بات ہے نہیں معلوم تھے، تو اب جاننے کے بعد ان قبروں کو اٹھا کر کے عام قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے. عرب وغیرہ میں جب کوئی راستہ چوڑا ہوتا ہے یا کوئی جیسے بقی وغیرہ کے ہاں کھدائی کرنی پڑی پبلک کی بھیڑ کی وجہ سے، تو قبروں کو اٹھا کر عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا. تنگی نہ ہو، لوگ مشقت میں نہ پڑے، تو قبروں کو کھود کر کے جو بھی اس کی دیا ڈھانچہ بچے عام قبرستان میں کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو نمازیں قبروں کے پاس پڑھی گئی وہ نمازیں باطل ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں جو قبروں پر سجدہ کریں، یا پھر وہ سجدہ تو اللہ کا کرتے ہیں، نمازیں اللہ کی نہیں پڑھتے، لیکن وہ بدترین لوگ ہیں. اور اگر وہاں قبر والے کا سجدہ کرے تو اور بڑا جرم ہے. یہی اس باب کا خلاصہ ہے کہ قبروں پر اللہ کے لیے بھی نماز پڑھنی درست نہیں ہے. چہ جائے کہ قبر والے کے لیے کوئی سجدہ کرے اور نماز پڑھے. تو یہ اس باب کا خلاصہ اور خصوصی پیغام ہے جو 2 درسوں میں بیان کیا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے عقیدے کی پختگی اور اسی پر قائم رکھے، اور ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، باطل عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ لوگ جو خلوص دل سے، سچی نیت سے ایک قبر پہ جانے والے مخلص ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا، لوٹیں گے تو الٹے لوٹتے، احترام میں تو صرف خلوص سے کچھ نہیں ہوتا ہے. خلوص کے ساتھ سنت کی پیروی نہیں ہے تو وہ خلوص شیطان کی طرف سے. اخلاص نیت کے ساتھ اتباع سنت کا ہونا یہ ضروری اور لازم ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے اور ہر قسم کے عقیدے کے فساد اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگلے ہفتے انشاءاللہ 21واں باب، جس میں شیخ نے بتایا کہ نیک لوگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا یہی بت پرستی کا دروازہ کھولتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. جزاکم اللہ خیر.